بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب اللہ، قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیثوں سے پیش کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر اس کی طرف آتے ہیں، لیکن پہلے بتا دیں چونکہ رمضان کا مبارک موقع ہے، اس موقع کی مناسبت سے لوگوں کے سوالات روزے یعنی صیام کے بارے میں آئے ہوئے ہیں، جن میں سے آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ پوچھ رہے کہ صوم کا معنی کیا ہوتا ہے اور شریعت میں کیا لغوی معنی کے حساب سے ہی وہی بولا جاتا ہے۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اردو زبان میں یا فارسی زبان میں کہہ لیجئے، ہم لوگ جو روزہ کہتے ہیں کیا یہ لفظ صوم کا معنی ادا کرتا ہے، ہمیں وہی بولنا چاہیے، یا یہ کہ ہمیں لفظ صوم بولنا چاہیے اس عبادت کے لیے؟ تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ لفظ صوم جو عربی زبان میں ہے اس کے معنی رک جانے کے ہیں، رک جانے کے ہیں۔ کسی بھی کام سے آدمی رک جائے، وہ کام نہیں کرے، چھوڑ دے، تو اس کو کہتے ہیں سامہ انقضا، یعنی اس سے رک گیا ہے۔ چاہے یہ رکنا بولنے سے ہو، بولنا بند کر دے کہ آج نہیں بولوں گا، اس کو کہتے ہیں سامہ عن الکلام، بات کرنے سے صوم کر لیا ہے۔ یا چلنے، آگے بڑھنے اور چلنے سے رک جائے تو اس کو بھی صوم کہتے ہیں، صوم عن الحرکہ کہتے ہیں، حرکت نہیں کرے گا، تو اس قسم کی چیزوں کو صوم کہتے ہیں۔ یا اسی طرح سے صوم کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ آپ کہیں چلنا نہیں چاہتے، تو سیاحت نہیں کرنا چاہتے، تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ صوم سے رک گیا ہے، صوم یعنی رک گیا ہے۔ تو یہی رکنے کا معنی حدیث میں جو اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، قرآن مجید میں جو صیام کا لفظ ادا کیا گیا یا صوم کا لفظ ادا کیا گیا ہے، اسی لغوی معنی سے لیا گیا ہوا، جس میں رک جانے کا مفہوم ہر اعتبار سے پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ رک جانا شریعت نے اس کی تحدید کر دی ہے کہ کن چیزوں سے رک جانا ہے۔ گفتگو سے رک جانے کو صوم نہیں تعبیر کیا ہے، یا اس طرح چلنے سے رک جانے کو صوم کی تعبیر عربی زبان میں اس ہمارے شرعی روزے کے لیے نہیں آتی ہے کہ وہ گفتگو سے رک جائے تو بھی صائم ہے اور چلنے سے رک جائے تو وہ بھی صائم ہے۔ یہ لغت میں پایا جاتا ہے یہ معنی، لیکن عربی زبان میں جو شریعت میں جو اس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور شریعت نے اپنی بہت سی عبادتوں کا نام دیا ہوا ہے جن کا ایک خاص طریقہ، خاص نیت، خاص افراد پہ لاگو ہوتا ہے، خاص انداز سے ادا کیا جاتا ہے، خاص وقت سے خاص وقت تک کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ نماز ہو یعنی جس کو ہم صلاۃ کہتے ہیں عربی زبان میں، صلاۃ ہو یا صیام ہو یا حج ہو یا اسی طرح سے زکوٰۃ ہو، یہ سب اصطلاحی الفاظ ہیں شریعت کے، یعنی جس پر شریعت نے اپنے خاص معنی ڈال رکھا ہے۔ جب وہ بولا جاتا ہے تو وہی معنی سمجھا جاتا ہے، لغت کا معنی نہیں سمجھا جاتا کہ لغت معنی رک جانے کے ہیں تو رک جانا، کس سے رک جانا، بات کرنے سے رک جانا، تو کہیں گے وہ بات سے رک گیا تو وہ صائم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے۔ لہذا عربی زبان میں ہر کسی لغت کے حساب سے ہر کسی کام سے رک جانے والے کو، جیسے بات کرنے سے رک جائے یا کہ کھانا کھانے سے رک جائے یا چلنے پھرنے سے رک جائے، تو اس کو صائم کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں، سامہ کہتے ہیں، رک گیا ہے۔ لیکن شریعت میں یہ معنی نہیں ہے، شریعت میں رک جانے کا معنی ہے، لیکن کن چیزوں سے رک جانے کو صوم کہتے ہیں اس کی تعبیر کی گئی ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا صوم کی حالت میں، اس سے رک جانے کا نام صوم ہے۔ وہ چیزیں جو روک دیے جانے کی ان کا بیان ہم آگے کریں گے آپ سے، اور اسی طرح سے وہ چیز جو پہلے حلال تھی حقیقت میں لیکن ابھی حالت صوم میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ جیسے دو شہوتیں ہیں، ایک منہ کی شہوت ہے کھانے پینے کی، اور اسی طرح سے شرمگاہ کی شہوت ہے بستر پہ اپنی بیوی کے ساتھ سونے کی یا کسی اور بھی طرح سونے کی، سب منع ہے اس میں۔ تو آدمی ان دو شہوتوں سے، ان دو خواہشوں سے بچ جائے، اور اسی طرح سے آدمی اس حالت میں بھی بہت ساری چیزوں سے بچنے کا نام صوم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس کھانا پانی بند کر دیا اور اپنے خواہشات نفسانی بند کر دیا تو آدمی صائم ہو گیا، اور بھی چیزوں سے رکنے کا نام ہے، جیسے غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا،
یہ سب چیزوں سے بھی رک جانے کا نام صوم ہے، یعنی اس صوم کے شرعی اصطلاح میں چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایسی نگاہوں کا پست رکھنا، کانوں کو محفوظ رکھنا اور بہت ساری چیزیں، ہاتھ پیر سب کے محفوظ رکھنے کا نام من جملہ صوم کی تعبیر کرتا ہے۔ اور یہ کس پر ہوتا ہے؟ یہ صوم کا اطلاق بھی جب شریعت کا معنی لیا جاتا ہے تو اس سے ہر ایک پر نہیں لگتا، یہ اس انسان پر لگتا ہے جو بالغ ہو، یعنی جو مکلف کر دیا گیا ہو اور صحت کی حالت میں ہو، مقیم ہو یعنی کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہو، سفر میں نہ ہو اور بیمار نہ ہو، تو اس پر یہ حکم لگتا ہے کہ اس کو صوم رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر بھی لکھ دیا گیا روزہ، فرض کر دیا جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ صوم کی عبادت یہ کوئی نئی نہیں پرانی ہے، اور انبیاء کے امتوں پر بھی فرض تھی، لیکن اس کا کیفیت کیا تھی وہ الگ بات ہے۔ تو اس میں یہ آدمی مسلم ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اسے مقیم ہونا چاہیے، بیماری سے خالی ہونا چاہیے، سفر میں نہیں، یعنی سفر میں نہ ہو اور بیمار نہ ہو۔ تو اسی طرح سے ان پر لاگو ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی بتا دیں کہ جو بچہ سمجھدار ہو اور روزہ رکھنے کی سکت رکھ سکتا ہو، یعنی بالغ ہونا جیسے آدمی 15 سال میں ہو، 16 سال میں ہو بالغ ہو، یا اس کے کچھ پہلے ہو جائے، لیکن اس کے پہلے 10 سال کے بعد بھی بچوں کے اندر یہ سکت ہوتی ہے کہ روزہ رکھیں، تو اگر وہ روزے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو انہیں بھی روزہ رکھوانا چاہیے، ایسا نہیں کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ البتہ جو چھوٹے بچے ہیں جن کے پاس ابھی کھانے پینے کا اہتمام زیادہ رہتا ہے، جو بالغ بھی نہیں ہیں، تو ان کے لیے جب تک وہ برداشت کریں ان کو رغبت دلائیے ان کو روزہ رکھنے کے لیے، لیکن شرط نہیں کہ روزہ رکھیں۔ تو یہ شرطیں ہیں۔ لائیے ان شرطوں کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ عورتوں کے لیے الگ سے شرط ہے، جیسے یہ ساری شرطیں ہیں، بالغ ہو، عقل مند ہو، اور اسی طرح سے بیماری سے خالی ہو، اور اس کے پاس سفر کی مدت سفر نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے ایام ماہواری یا نفاس جو بچوں کی پیدائش کے بعد خون جاری تھا ان سے پاک ہو، تو یہ شرط بھی اس کے ساتھ لگائی جاتی ہے۔ اور اس کا ٹائم آپ جانتے ہیں سورج کے طلوع ہونے سے نہیں، فجر صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ہوتا ہے۔ ان سب کی دلیل قرآن مجید میں آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو سورہ بقرہ کے اندر یہ بات نظر آئے گی، یعنی آیت نمبر 183 سے 84، 183، 84، 85 وغیرہ میں یہ سب چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ جو باتیں ہم نے بتائی ان سب کی دلیل ان جو آیتوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک دوسرے سوال کے ٹکڑے میں جو آپ نے کہا کہ کیا روزہ کا لفظ یہ صیام کا مترادف ہے، تو ہم بتائیں گے کہ روزہ کا لفظ جو ہے یہ صیام جس کے معنی رک جانے کے ہیں اس کے مترادف معنی کے حساب سے نہیں ہے۔ روزہ روز سے لیا گیا ہوا ہے، یعنی دن کے معنی میں ہے، اور صیام رک جانے کے معنی، دونوں کے آپس میں عربی معنی میں اور فارسی یا اردو معنی میں کوئی اتفاق نہیں ہے کہ معنی اس کا یہی ہوتا ہے، اور بلکہ فاسٹنگ کا لفظ اور نان فاسٹنگ کا لفظ تو کچھ قریب ہوگا کہ روزہ توڑنے اور روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانے کا نام ہوتا ہے۔ تو میں یہ بتاؤں کہ روزہ کا لفظ جو آپ نے پوچھا یہ اس کے مترادف نہیں، بعینی اسی معنی میں نہیں ہے، الا یہ کہ کہا جائے کہ اس کو جب ہم بولتے ہیں تو ہم لوگوں کی بھی اصطلاح ہے کہ اس سے مراد وہی روزہ ہوتا ہے، یعنی وہی صوم ہوتا ہے جس کو عربی میں صوم و صیام کہا گیا ہے۔ اگر یہ اصطلاح کسی قوم کی ہو جائے کہ جب ہم یہ لفظ بولیں گے تو یہی معنی ہوگا مراد، دوسرا معنی نہیں ہوگا، اور اس سے تو اصطلاح بنائی جا سکتی ہے، اس میں کچھ قباحت نہیں ہے کسی بھی اصطلاح بنانے میں کہ ہم سارے لوگوں کے بولنے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ لیکن روزے کے اندر جو لفظ پایا تھا اس سے وہ امساک، رک جانے کا معنی، اور کن چیزوں سے رک جانا اور کس کے اوپر واجب ہونا، اس کے لفظ سے نہیں الا کہ اس کو اصطلاح مانا جائے۔ ویسے بھی ایک بات عام طور پر قاعدہ کلیہ کے طور پہ سوچ لینا چاہیے کہ شریعت نے اپنی عبادتوں کے لیے خاص خاص نام رکھے ہیں، جیسے صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، صوم ہے، حج ہے، عمرہ ہے، یا اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں
شریعت میں جن کو صلہ رحمی ہے اس سے کیا مراد ہوتا ہے، قرابت داری ہے اس میں شریعت میں کیا مراد ہوتا ہے، وراثت کا مفہوم جب ہوتا ہے تو شریعت کا کیا مفہوم معنی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اصطلاحی ہوتی ہیں جن کا مفہوم شریعت میں بیان کیا گیا، ان کو اسی معنی پر بولا جاتا ہے۔ لہذا اگر اس کو کسی دوسری زبان میں بطور اصطلاح کوئی لفظ اختیار کیا جاتا تو صحیح ہے، لیکن یہ کہنا کہ روزہ اسی صوم کا مرادف ہے بالکل بعین ہی وہی معنی دیتا ہے، نہیں، معنی اس کے کچھ اور رکھیں، لیکن اصطلاحی معنی میں آپ نے بھی اصطلاح کر لیا تو ٹھیک ہے کہ چلو ہم بھی مانتے ہیں کہ جب ہم روزہ بولیں گے تو وہی معنی مراد ہوگا، لیکن چونکہ عربی زبان میں جو شریعت نے اصطلاح بنائی ہے، جبکہ ان کا عربی زبان میں لغوی معنی بھی ہے، ڈکشنری کے حساب سے جو معنی ہے وہ الگ ہے، لیکن معنی اس معنی میں مشابہت پائی جاتی ہے، لیکن شریعت میں اس میں اور صفتیں اور شرطیں بڑھا رکھی ہیں تو وہی مراد ہوتی ہیں۔ تو شریعت کی اصطلاح اپنی جگہ اچھی چیز ہے، ہمیں بھی اپنی عام زبان میں اسی کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں لفظ اللہ جو ہے وہ اس کا مرادف گاڈ ہے یا بھگوان ہے، اس کو اگر اصطلاح میں ان لوگوں نے اس گاڈ کا معنی وہی سمجھا ہے جو اللہ کا مفہوم ہوتا ہے کہ وہ بولیں گے تو اللہ مراد ہوگا، یا بھگوان بولیں گے تو اللہ مراد ہوگا، تب تو کچھ سمجھ میں تھا کہ ہاں چلو اگر یہ اصطلاح ان کا اپنا عقیدہ اسی طرح سے ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر ان کے عقیدے میں یہ لفظ کسی اور معنی پہ دلالت کرتا ہے تو پھر اس کو اس پر نہیں بولنا چاہیے۔ ویسے بھی لفظ اللہ جلال کا لفظ جو ہے یہ اپنی جگہ پر ایک خاص مفہوم رکھتا ہے، اس کا کوئی مرادف اور بدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ مومنوں پر جو روزہ اللہ نے فرض کیا اس میں کیا حکمت پائی جاتی ہے؟ تو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ حکمت تو قرآن مجید میں خود ہی واضح طور پر بتا دی گئی ہے، لعلکم تتقون کے ذریعے، تاکہ آپ متقی بن جاؤ، لیکن اس حکمت کو جاننے کے لیے اس کا جو سوال پیدا ہوتا ہے، ہمیں تقویٰ کیا چیز ہے وہ جاننا چاہیے تاکہ تم متقی ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ وہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ ایک ایسا جامع لفظ ہے جس کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کو ماننا اور کرنا ضروری ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے اور اس سے منع کیا ہے یا حرام قرار دیا ہے، ان سے رک جانے کا نام تقویٰ ہے۔ تو جو کہا وہ کرنے اور جس سے روکا اس سے باز آ جانے کا نام تقویٰ ہوتا ہے۔ ابھی شریعت میں احکام ہی تو ہیں، ایک حکم ہوتا ہے کرنے کا، حکم ہوتا ہے نہ کرنے کا، یہ چیز اچھی ہے کرو، یہ چیز اچھی نہیں کرو، تو یہ تو بہت ساری چیزوں کو شامل ہے۔ لہذا متقی بن جاتا ہے جب انسان تو اس کے نفس کی صفائی ہو جاتی ہے، شریعت کی پابندی آ جاتی ہے، رب کا خوف آ جاتا ہے، جہنم سے ڈر آ جاتا ہے، کسی کام پر جو غلط ہے اس پر اقدام نہیں کرتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو مہذب الاخلاق، شریف الاخلاق بنا لیتا ہے۔ تو تقویٰ کا حقیقی مفہوم یہی ہے، اور اس طرح سے اپنے درمیان اور اپنے رب کے ناراضگی کے درمیان ایک ایسی دیوار بنا لیتا ہے جس سے اس کی ناراضگی نہیں حاصل کرنا چاہتا، روک لیتا ہے، یعنی جہاں حکم ہے نہیں کرو نہیں کرتا ہے، جہاں حکم ہے کرو تو کر گزرتا ہے اس کام کو، اس لیے کہ نہیں کرے گا تبھی تو ناراض ہوگی، ناراضگی آئے گی۔ تو یہ ہے تقویٰ کا معنی۔ ویسے روزے کے اندر اور یہ تقویٰ کا معنی ساری ان چیزوں کو ہم جو آگے بیان کریں کچھ بھی تفصیل سے، ان سب کو لفظ تقویٰ شامل ہوتا ہے۔ یہ شریعت کا وہ جامع لفظ ہے جس کے اندر بہت سے معانی پائے جاتے ہیں، اور جس کا شمار ان چیزوں کا اس میں تھوڑے سے لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا ہے تفصیل کے وقت۔ تو اس سے تقویٰ سے انسان کے اندر تہذیب آ جاتی ہے، شرافت آ جاتی ہے، فقیر و مسکینوں کے بارے میں روزے کے ذریعے سے تقویٰ جو اس کے فرض کرنے میں، روزے کے فرض کرنے میں ہے، ان کے فوائد میں سے فقیر و مسکینوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں پر رحم کرتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، عبادتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے، تو ایک اجتماعی کیفیت اور اجتماعی عبادت کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کو ادائیگی میں آدمی سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب فوائد تو آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن آئیے ہم کچھ اور بھی چیزیں بتا دیں یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کام کو آپ کے اوپر فرض کیا ہے، مثال کے طور پر رمضان میں صوم کا اختیار کرنا، تو یہ اللہ جب حکیم ہے، حکیم و علیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں کیا ہے ہم تو نہیں جانتے پوری طرح سے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اللہ کی حکمتوں کو، لیکن ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے متقی بنانے کے لیے، تو یہ پاور اس لفظ کے اندر، اس کام کے اندر پایا جاتا ہے،
اور اللہ کی حکمت پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے. پھر جو اس کے پیچھے اس کے کرنے میں اگر ہمیں تکلیف ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے. اس کے پیچھے جو اجر و ثواب ہے اس پر یقین رکھنا چاہیے. یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی حکمتوں پر پوری طرح سے یقین و ایمان رکھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ کے فرمان پر یقین رکھنا کہ وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، یہی مومن کا شعار ہوتا ہے. ویسے روزے کے اندر کیا کیا فوائد ہیں یا صیام کے اندر کیا کیا فوائد ہیں، تقویٰ جس کا ہم نے ذکر پہلے ہی کر دیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ انسان کو مشقتوں کے برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں انسان روزہ رکھتا ہے، صیام کا اختیار کرتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے، حتیٰ کہ ان ساری عادتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے جن کے بغیر وہ ایک گھنٹہ نہیں گزار سکتا. کچھ لوگ ہوتے کچھ چیزوں کی لت پڑی رہتی ہے تو اس کو بھی برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب اذان ہو جاتی ہے، افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، افطاری کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. تو ایک طرح کا مشقت برداشت کرنے کی بھرپور عادت ہو جاتی ہے. لیکن یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ کا تقویٰ ہی جس میں جاگزی ہوتا ہے، ورنہ انسان کہاں اپنی عادتوں کو چھوڑتا ہے. عام دنوں میں جب حالت سیام نہ ہو، رمضان نہ ہو، تو بالکل ہی باز نہیں آتا ہے. تو حقیقتاً انسان کو مشقتوں کے برداشت کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے. اور رمضان کے اندر جب روزہ رکھتا ہے اور صیام سے رہتا ہے تو حقیقتاً یہ ساری عادتیں اس کی اور پختہ ہو جاتی ہیں. لیکن کاش کہ وہی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں اور برابر اس کے ساتھ رہتی. لیکن رمضان جیسے ختم ہوتا ہے، روزے کی عادت جاتی ہے، ساری عادتیں بھی لوٹ آتی ہیں. اور اسی طرح سے رمضان کے روزوں کی یا عام روزوں کی کہہ لیجیے سب اس میں شامل ہیں. روزے کی ایک خاص خصوصیات ہوتی ہیں جس کے اندر شریعت کا روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر کے مغرب تک بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام ہے، اور ساری چیزوں سے اجتناب کرنے کے ساتھ. تو اس کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں اس پر ہوتی ہیں. جب وہ کھاتا پیتا ہے، پانی پیتا ہے، سانس لیتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، یہ ساری نعمتیں ہی ہوتی ہیں. لیکن اس میں سے کھانے پینے کی بھی ایک بڑی نعمت ہے جس کو یاد کرنا چاہیے، جس کو ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے جو کھانے پینے سے محروم رہ جاتے ہیں. تو اس طرح کی اور بہت ساری حکمتیں ہیں جن کو ہم انشاءاللہ آپ سے کسی اور ملاقات میں بیان کریں گے، تاکہ روزہ رکھتے وقت آپ کو ان چیزوں کا فائدے کا احساس رہے اور یہ پتہ چلے کہ حقیقتاً ہمارا یہ کام بیکار یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے فوائد ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اس یقین و ایمان کے ساتھ کہ اللہ کی طرف سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے روزہ رکھنے والوں کے لیے. آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات رہے گی جس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کریں گے. جب تک اجازت چاہتے ہو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور ہمارے جو بھائی بہن آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا مددگار رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.